الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوست و بزرگوں، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اہمیت مختلف انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ کبھی ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو طریقہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا رہے ہیں اس کو تھام لو، پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ، اس کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ کبھی اللہ تعالیٰ اہمیت یوں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا سوائے اس لیے کہ اس کی اتباع کی جائے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے میں اسی وجہ سے آئے ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے۔ ان کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ ہم نے کوئی پیغمبر بھی سوائے اس مقصد کے اور کوئی مقصد نہیں کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی مانی جائے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ لوگ ڈر جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ دنیا میں انہیں عذاب آئے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، ان کی پیروی نہ کرنا، یہ بڑی سخت چیز ہے، یا آخرت کا ان کو عذاب ہو۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں کی اہمیت بیان فرمائی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کی اتباع لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اہمیت دلا رہے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور جو خلفاء راشدین ہوں گے ان کی سنت کا اتباع کرنا بھی تم پر لازم ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید،
جو میری امت کے فساد میں، نافرمانیوں میں جب میری سنتیں مٹ رہی ہوں، بے دینی ہو، ایسے موقعوں پر، ایسے ماحول میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شہید کا ثواب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتوں کی اہمیت خود بیان فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا مگر جس نے انکار کیا کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ کتنی اہمیت بیان ہو رہی ہے۔ قیل ومن یأبی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جنت میں جانے سے انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری اطاعت سے، میری اتباع سے انکار کیا وہ انکار کرنے والوں میں سے ہے۔ مختلف انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی اہمیت بیان فرمائی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہم زندگی دیکھیں، سب سے پہلے ہم خلفاء راشدین کو دیکھیں جن کے اوپر جنت کی مہریں اللہ نے لگا دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی مہریں لگا دیں۔ ان حضرات کے مختصر سے واقعات بیان کر کے ہم اندازہ لگائیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت کرنی چاہیے، کتنی اتباع کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں اگر زندہ ہوتے تو ان کی نجات بھی میری ہی اتباع میں تھی۔ مختلف انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتباع کرنے کی، اطاعت کرنے کی اہمیت کو بیان کیا ہے، جس اہمیت کو آج مسلمان کھو بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اگر دل سے نکل جائے تو پھر ایمان کا رہا، اور یہ ایک دم نہیں نکلتی، یہ سنتوں کو ہلکا لینے کی وجہ سے، سنت کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے آہستہ 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بھی نکل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، عائشہ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے، تاکہ میری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت ہو جائے، میری بھی حضور کی اتباع میں کفن ویسا ہی ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اتنی اتباع کہ وفات کے وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ حضور کی وفات کا وقت کون سا کفن، کتنے کپڑے تھے کفن میں، مجھے بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دینے لگے، کہنے لگے کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تجھے بوسہ دیتے ہوئے تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، حضور کی اتباع میں تمہیں بوسہ دیتا ہوں۔ ذوالحلیفہ سے جب جاتے تھے حج کے دوران تو وہاں ایک درخت تھا، جب بھی وہاں سے گزرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں درخت کے نیچے 2 رکعت پڑھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود دیکھا تھا یہاں 2 رکعت پڑھتے ہوئے۔ یہ صرف سنت کا اتباع ہے، کوئی لازم اور واجب اور فرض نہیں تھا، اچھی طرح جانتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے ہیں تو وضو کے دوران ہنسنے لگے، تو برابر لڑکا کھڑا تھا، لڑکے نے کہا بیٹے نے کہ آپ بے موقع ہنس رہے ہیں؟ فرمایا اس موقع پہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے خود دیکھا تھا تو میں کیوں نہ مسکراؤں۔ ایک مرتبہ کسی صلح کے موقع پر مکہ جانا پڑا تو برابر ابان بن سعید ان کے چچا زاد بھائی وہ کھڑے تھے، کہنے لگے بھائی یہ تمہاری تہبند ہے نا، یہ آدھی پنڈلی تک ہے،
اس کو ذرا نیچے کر لو، مکے والوں کو ذرا برا لگے گا۔ کہنے لگے چھوڑ پرے، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود دیکھا ہے کہ آدھی پنڈلی تک حضور کی تہبند ہوتی تھی، ان کو اچھا لگے یا برا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابو رافع انہوں نے کہا حضرت علی سے، عید کے دن پہنچے، عید الفطر کا دن تھا، تو تھیلی میں سے جو کی روٹی نکالی، تو وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ عید کے دن بھی جو کی روٹی کھا رہے ہیں؟ اتنی فروانی ہے، فراخی ہے، کوئی فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی بڑے شوق سے کھاتے تھے، لہٰذا میں اتباع سنت میں جو کی روٹی ہی کھاتا ہوں۔ اتنی اتباع۔ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے تو فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ تو عبداللہ ابن مسعود جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مدینہ منورہ میں مفتی ہیں، اتنے بڑے آدمی مفتی، کیونکہ ہر چھوٹے مسئلے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا، پریشان کرنا، بھائی جاؤ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ لو، عبداللہ ابن عباس سے پوچھ لو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو۔ تو وہیں وہ مسجد میں آ رہے تھے تو باہر جہاں جوتیاں رکھتے ہیں، جب آواز سنی بیٹھ جاؤ، وہیں جوتیوں میں بیٹھ گئے۔ کوئی تعویل نہیں کی، نہیں میرے لیے تھوڑی کہا ہوگا، وہ تو اندر میں کوئی مسجد میں ہوگا، نہیں، اتنے ماننے والے تھے، اتنی اطاعت کرنے والے تھے۔ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قریبی میں ان کا باڑا تھا اپنا اونٹوں کا، وہ صفائی کر رہے تھے اس کی، وہ وہیں بیٹھ گئے، آواز آ گئی تھی کان میں، بیٹھ جاؤ وہیں، ارشاد سن لیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند واقعات عرض کر رہا ہوں بس، جس کو آپ کہتے ہیں تھوڑے سے آپ کو جھلکیاں دے رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کو سینچ رہے تھے، تو ایک آدمی کا پاؤں، چھوٹی چھوٹی نہریں جاری ہوتی ہیں، اس پر پڑا تو وہ ٹوٹ گئی، پانی سارا بہہ گیا، باغ میں آ گیا، غصہ آ گیا، انسانی فطرت ہے، غصہ آ گیا انہیں۔ ایک دم یاد آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ، وہیں پانی میں بیٹھ گئے، کیچڑ میں لت پت ہو گئے۔ ایسی اتباع کرنے والے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارس گئے، کھانا کھاتے 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 ہاتھ سے لقمہ گرا، اس کو نیچے سے اٹھا کر کھانے لگے، تو برابر والے نے ایسے کر کے ہاتھ مارا، یہ کیا کر رہے ہو؟ برا مناتے ہیں یہاں کے فارس کے لوگ۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں ان احمقوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے خود دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ گر جاتا تھا، اٹھا کے کھاتے تھے۔